بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں بہت ساری جنگیں ایسی لڑی گئیں جن کا دورانیہ بہت زیادہ طویل رہا ہے، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جو چند ہی لمحوں میں اور چند ہی دنوں میں ختم ہو گئیں۔ آج ہم ان 5 مختصر ترین جنگوں کی بات کریں گے جو سب سے کم وقت میں ختم ہوئیں اور ان کا فیصلہ سب سے کم وقت میں آ گیا۔ دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ لڑتے آ رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کرتا ہے، اس میں ایک کی ہار ہوتی ہے، دوسرے کی جیت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح میچ میں جو ہے ہار جیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس طرح جنگوں میں بھی ہار جیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں جن کا دورانیہ بہت زیادہ لمبا رہا ہے اور وہ ابھی بھی چلتی آ رہی ہیں، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جن کا بہت مختصر وقت میں ان کا فیصلہ ہو گیا۔ ان 5 مختصر جنگوں میں کچھ جنگوں کا فیصلہ تو صرف اور صرف 1 گھنٹے میں ہوا ہے۔ ان جنگوں میں بہت سارے ایسے ملک شامل ہیں جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے بھی ہیں۔ بہت دفعہ جنگیں صرف اور صرف اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑی گئیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ان جنگوں کا ایک دوسرے کے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج ہم ان 5 مختصر جنگوں کی اور 5 مختصر ملکوں کی بات کریں گے جو آپس میں لڑے، اور لڑے بھی صرف چند لمحوں کے لیے، اور ان کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ نمبر 1، 1896 1896 میں اینگلو زنجبار کی لڑائی ہوئی آپس میں، اور اس مختصر ترین جنگ کو نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے۔ زنجبار براعظم افریقہ میں ایک ریاست ہے، تنزانیہ کے ساتھ وہاں پہ ایک جزیرہ ہے۔ وہ جزیرہ اس وقت ایک عرب ریاست تھی۔ 1890 میں برطانیہ اور جرمنی میں ایک معاہدہ طے پایا، اور زنجبار کا جو جزیرہ تھا اس میں برطانیہ کا قبضہ برقرار رکھا گیا۔ اس وقت تنزانیہ پر جرمنی کا حق تسلیم کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو گیا آپس میں۔ لیکن 25 اگست 1896 زنجبار کے حکمران حماد بن توانی کے حکمران کی اچانک انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کے کزن خالد بن برغاش نے ریاست کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ریاست کا کنٹرول سنبھالتے وقت برطانیہ کو اطلاع دیے بغیر عمل میں لایا گیا۔ مزید برغاش نے یہ کیا کہ اس نے نہ صرف محصول ادا کیا بلکہ اس کو نہ حیثیت تبدیل کی، بلکہ اس کے اوپر آ کے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کی خبر ہو گئی برطانیہ کو۔ برطانیہ نے کیا کیا کہ برطانیہ نے اور اب اس کے حکمرانوں نے اس کے محل کی حفاظت پہ اس وقت 3000 افراد مامور تھے جب برطانیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ برطانیہ نے کیا کیا، جب جنگ شروع ہوئی تو اس پورے 1 سے 1.5 گھنٹے میں برطانیہ نے کنٹرول سنبھال لیا اس پوری سلطنت پہ، جس کو نام دیا گیا تنزانیہ کا۔ اس کے بعد برغاش تنزانیہ نے وہاں سے فراغت اختیار کر لی، اور پھر آخر کیا ہوا، بالآخر برطانیہ نے اس کے اوپر کنٹرول کر لیا۔ یہ دنیا کی سب سے کم وقت میں لڑی گئی جنگ تھی، اور اس کا دورانیہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بتایا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارا جانی نقصان ہوا، اور برطانیہ نے اس کے اوپر کنٹرول سنبھال لیا۔ نمبر 2، 6 روزہ جنگ جو عرب اسرائیل کی جنگ شامل کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، 1967 میں لڑی گئی، اور اس جنگ کو مختصر ترین جنگوں میں دوسرا نمبر حاصل ہے۔ اس جنگ میں زیادہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس میں خون ریزی کافی ہوئی۔ اس جنگ میں ایک جانب اسرائیل تھا، ظاہرہ اسرائیل کے جو اتحادی امریکہ اور اس کے ساتھ جو اتحادی ممالک تھے وہ تھے، اور دوسری جانب مصر، شام اور اردن تھے۔ 5 جون 1967 کو اسرائیلی فضائی طیارے نے مصر پر ہوائی حملے کیے، اور اس کے آغاز کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ 90% فضائی پہلے دن ہی حملوں میں ختم ہو گئی، اور مصر نے اس جنگ میں ہار قبول کی اور وہ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔
پھر حملوں کا رخ اردن، شام اور عراق کی جانب ہوا۔ اسرائیل نے اس جنگ میں جزیرہ سینیاپی و غزہ کی جو پٹی ہے، اس کا جو مغربی کنارہ ہے، گولان، یروشلم کی قدیم مقدس شہروں پر قبضہ کر لیا۔ گویا اس جنگ میں اسرائیل کو تو فتح ہوئی، لیکن اس مختصر ترین اور بہترین جو کردار ادا کیا وہ پاکستان ایئر فورس کے کچھ پائلٹس نے بھی کیا۔ اس وقت پاکستان فضائیہ کا جو پائلٹ سیف الاعظم جن کا نام بتایا جاتا ہے، جن کو 1965 میں بھی ایک بھارتی نیٹ طیارہ گرانے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اس جنگ میں مجموعی طور پر انہوں نے 3 اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا۔ اس جنگ کا اختتام 6 دن میں ہوا اور اس عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو فتح ہوئی، اور اس جنگ میں بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، اور اس جنگ کا جو اختتام ہوا وہ صرف اور صرف 6 روز میں ہوا۔ نمبر 3، 1971 کا جب سال آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اور آپ کے دماغ میں گونجتا ہے تو ایک ہی جنگ جو آپ کے دماغوں میں آتی ہے، جو آج تک ڈسکس ہوتی ہے، اس جنگ کا نام ہے پاک بھارت جنگ۔ یہ مختصر ترین جنگ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئی، اور یہ صرف اور صرف 13 دن پر مشتمل تھی۔ اس جنگ کا فیصلہ 13 دن میں ہو گیا، اور اس جنگ کو مختصر ترین جنگوں میں 30 نمبر پر اعزاز حاصل ہے۔ جنوبی ایشیا میں شاید ہی کچھ جنگیں ایسی ہوئی ہوں گی جن کے بارے میں سب سے زیادہ کتابیں اور آرٹیکل لکھے گئے، لیکن اس جنگ کو واحد اعزاز حاصل ہے جس میں سب سے زیادہ آرٹیکلز، کتابیں اور اس کے اوپر افسانے لکھے گئے، اور یہ آج تک لکھے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کو شروع کیا سب سے پہلے شیخ مجیب الرحمن کی اکثریتی صوبہ مشرقی پاکستان سے پاکستان کو الگ کرنا تھا۔ وہاں سے شیخ مجیب الرحمن وزیر اعظم منتخب ہوئے، جنہوں نے مغربی پاکستان کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا۔ مغربی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو شیخ مجیب الرحمن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسمبلی کا جو اجلاس تھا منسوخ ہونے کی دیر تھی، تو جو الاؤ پک رہا تھا وہ دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اور اس جنگ میں ایک محاورہ اردو کا بڑا ہی مشہور ہوا، مدعی سست گواہ چست، یہی پاکستان کے کیس پہ ہوا۔ نہ صرف سفارتی محاذ پہ پاکستان نے اپنا کیس صحیح طرح نہ لڑا، اس کے علاوہ لچک بھی نہیں دکھائی بہت سارے معاملات میں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ پاکستان سے بنگلہ دیش جو بعد میں بنا، پاکستان سے وہ حصہ الگ ہو گیا جو بعد میں بنگلہ دیش کے نام سے ظاہر ہوا۔ اس وقت پاکستانی سائٹ کے اوپر جنرل یحییٰ کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پاکستان کو ہار تسلیم کرنا پڑی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور بعد میں وہ بنگلہ دیش بنا۔ اس سال بنگلہ دیش نے آزادی کے 50 سالہ تقریب منائی ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کو واضح شکست ہوئی، اور جو آج تک جو ہے ایک مہمہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان سے جو مشرقی حصہ ہے وہ بڑے آرام سے لے لیا گیا۔ نمبر 4، 1918 میں 2 ملک جارجین اور ارمینین کے درمیان جو وار ہے، اس کو دنیا کی مختصر ترین جنگ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس وقت روس کے ساتھ ایک معاہدے میں ایک شہر عثمانی کو ترکوں سے جنگ لڑنے کے 78 میں حاصل کیے گئے۔ ان شہروں کا انتظام ویسے بھی روس کے قبضے میں تھا، لیکن دیگر معاملات میں جارجیا، آذربائیجان، ارمینیا مل کر چلائے تھے۔ ارمینیا اور جارجیا کے نسل کے لوگ جو تھے وہ غالب اکثریت میں تھے۔ رساکشی جاری تھی، لیکن 7 دسمبر 1918 سے 31 دسمبر 1918 تک یہ ایک جنگ جارجیا اور ارمینیا کے درمیان ہوئی، اور جنگ کا اختتام برطانیہ اور فرانس کی مداخلت سے ہوا، اور یہ تینوں ڈسٹرکٹ جارجیا اور ارمینیا کا مکمل کنٹرول دے دیا گیا، اور اس جنگ میں جارجیا اور ارمینیا کی مشترکہ کنٹرول کے بعد یہ جنگ مختصر وقت میں ختم ہو گئی۔ 23 دن جنگ جاری رہنے کا جو اختتام ہوا وہ تب ہوا جب برطانیہ اور فرانس نے ان دونوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کی، اور مشترکہ کنٹرول جو تھا ان دونوں کو دے دیا گیا، اور یہ جنگ لوری اور پرشالو کے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد سٹارٹ ہوئی،
اور اس جنگ میں جارجین اور ارمینین وار کو دنیا کی چوتھی مختصر ترین جنگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، ترکی اور یونان کی جنگ کے بارے میں تو آپ بڑا ہی سنتے آئے ہیں۔ 30 دن رہنے والی جنگ یہ 1897 میں یونان اور خلافت عثمانیہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کا مقصد کریٹ کے جزیرے پر قبضہ تھا۔ یونان کا دعویٰ تھا کہ اس علاقے کی اکثریت یونانی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے، اس لیے یونان کا حصہ ہونا چاہیے اور اس علاقے کا مکمل کنٹرول بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ یونانیوں کے بہت ساری کوششوں کے بعد عثمانی ترکیوں نے جوابی کارروائی کی اور یونان ترکی جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ جو فوج یونان سے کریٹ کے دفاع کے لیے آئے تھے وہ خاص طور پر زیادہ تیار نہیں تھے، جس وجہ سے ترک فوج نے بغیر کسی دشواری کے یونانیوں کو کچل کے رکھ دیا، اور صدیوں سے یہ لڑے جانے والی جنگ صرف اور صرف 30 دن میں اس کا خاتمہ ہوا اور یہ والا حصہ ترکی نے جیت لیا، اور یہ جس حصے کے اوپر قبضہ کرنے ہی آئے تھے وہ یونان سے نکل کے ترکیوں کے پاس چلا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دیں، بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔